شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالم و محدث اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال سے کہتا ہے تجھے خدا کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر۔ اور جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی 3 قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے اور اس کا کلام انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ مردہ کہتا ہے اے میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا، اللہ عز و جل قیامت والے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا، حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے، یعنی میرے لیے روتے ہو۔ جتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی آپ پر اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی، وہ کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جس وقت قیمتی کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنا رہا ہوگا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے وہ دنیا جس کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی،
جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرات مول لیے تھے، حاسدین کے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے، دولت اکٹھی کرتے رہے تھے، مکان کو نہایت ہی اہتمام کے ساتھ مضبوط تعمیر کیا تھا، اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سب چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ قیمتی لباس کھوٹی سے ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی، عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں اتارنے کے لیے کندھوں پر لاد کر جانب قبرستان چل پڑیں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور کہنے لگی، اے عمر بن عبد العزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا ڈالتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر و نادار ہے۔ اس کا جوان جلد بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے عن قریب مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں ہے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال بنا دیا۔ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا کیا۔ خدا کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر سوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور اہل وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر پھر رہی ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں تقسیم کر لیے۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور قسم بخدا بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، صد ہزار افسوس، اے نادان،
جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنا رہا ہے، یاد رکھ کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، بوقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 83 کی یہ آیت کریمہ جاری تھی، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی شب براءت ہمارے لیے باعث نجات آخرت بنا دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رقت انگیز حکایت عقل مندوں کے لیے اپنے اندر بے شمار عبرت کے پھول لیے ہوئے ہے۔ شاہی موت کا ایک مزید واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، عین جا کنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد الملک بن مروان سے پوچھا، اس وقت آپ خود کو کیسا پا رہے ہیں؟ جواب دیا، بالکل ویسا ہی جیسا کہ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ایک اور مشہور عباسی خلیفہ
حضرت ہارون رشید علیہ رحمت اللہ المجید کے بارے میں لکھتے ہیں، جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر بار بار حسرت سے دیکھتے اور پارہ 29 سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 28 اور 29 پڑھتے، ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا۔ ترجمہ کنز الایمان، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے زوراورو، اے قداورو، اے مالدارو، اے مارشل آرٹ جاننے والو، اے اپنے اسلحے پہ ناز کرنے والو، اپنے لاؤ لشکر پر اترانے والو، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ہم سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ ہماری آمد کا مقصد تو کچھ اور تھا، مگر شاید ہم سمجھ کچھ اور بیٹھے ہیں۔ ہمارا انداز زندگی یہ بتا رہا ہے کہ معاذ اللہ گویا ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال کمانا یا فقط دنیا کے علوم و فنون کی ڈگریاں پانا اور صرف دنیاوی ترقیاں اور خوشیاں حاصل کیے جانا نہیں۔ سنو سنو، پارہ 18 آیت نمبر 115 میں رب کریم جل جلالہ فرما رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، یعنی ہماری طرف واپس آؤ گے نہیں؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمت المنان کے شاگرد حضرت علمی، انہوں نے بڑے عبرتناک اشعار موت کے تعلق سے تحریر کیے ہیں، جن میں سے چند پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے۔ عقل والے بھی مر رہے اور بے عقلے بھی مر رہے، سبھی مرتے جا رہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے۔ اب دل تھام کر کہتے ہیں کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، زیست والے زندگی مختصر، یعنی کہ اس مختصر سی زندگی سے دل کو کیا خوشی حاصل ہو، آدمی کیا اس پہ اترائے، کیا رنگ رلیاں منائے اس دنیا میں، کیا سامان خوشیوں کا اکٹھا کرے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔
ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ پھر ہم جیسوں کے کان کھینچ کر فرما رہے ہیں، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، اے نادان بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ بھی مرتا ہے، اور جو موت کو بھلاتا ہے وہ بھی موت کا شکار ہوتا ہے۔ مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کی اور بروز محشر گناہوں کا انبار لے کر اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں پیش ہو گیا تو دنیا کی بے شمار دولت بھی اسے اپنے رب کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکے گی۔ دنیاوی علوم و فنون، کارخانے، اسلحہ، دنیاوی سورس، منصب، وزارتیں، دنیاوی آسائشیں، شہرتیں، قوتیں، دنیاوی عظمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکیں گی۔ اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے والوں، دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں، مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے والوں، تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر معصیت کے سبب اللہ رب العزت ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور ایمان برباد ہو گیا، تو وہ مشکلات درپیش ہوں گی جو کبھی بھی حل نہیں ہوں گی۔ اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، تمہیں قرآن کی ایک سورت سناتا ہوں، پارہ 30 سورۃ الہمزہ میں ارشاد ہوتا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی؟ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على الافئدہ۔ اللہ عز و جل کی آگ کے بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ اے پیارے اللہ، عرش میں برات ہے،
تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جہنم سے آزاد کر دے۔ آج نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے۔ گو ہم نے چھٹکارے کے اسباب نہیں کیے۔ اعتراف اعتراف اعتراف۔ اقبال جرم کرتے ہیں، اور جو اقبال جرم کر لے اس کو سزا سنائی جاتی ہے، یہ بھی اعتراف۔ یہ دنیا کا دستور ہے، مگر اے میرے رب، تو تو رحیم و کریم ہے، تو تو ستار و غفار ہے، تو رؤوف الرحیم ہے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ گناہگاران امت بخشے جائے، تو کیا ہم گناہگار جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ نہیں نہیں۔ گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، اللہ گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا سکوں گا کوئی سزا یا رب، کرب سہ نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب۔ گناہگار طلبگار عفو و عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب۔ برائیوں پہ پشیماں پہ حاوی تیری عطا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا اللہ،
نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو ناراض ہو گیا یا رب رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوا سزا یا رب نبی کا صدقہ سزا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ سزا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ سزا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ میرے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمت اللہ القوی کا ارشاد ہے، لوگ 4 چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے۔ نمبر 1، کہتے تو یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں مگر ان کا عمل آزادوں جیسا ہے۔ کہتے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری روزی کا کفیل ہے مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے مگر وہ صرف دنیا ہی کی بہتری کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا مگر زندگی کا انداز ایسا ہے گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ پر
اور مجھ بے کس پر رحمت کی بھرن برسائے۔ واقعی مقام غور ہے۔ ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ بندہ پابند ہوتا ہے، مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام آزادوں والے ہیں۔ دیکھیے، جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا، بلکہ اس کی چاہت کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کی روزی کھا رہے ہیں، مگر افسوس ہمارے کام کامل بندوں والے نہیں۔ اس کا حکم ہے نماز پڑھو، مگر سستی کر جاتے۔ روزے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہے، مگر ایک تعداد ہے جو محروم۔ اسی طرح دیگر احکامات خداوندی کی بجا آوری میں سخت کوتاہیاں برتتے ہیں۔ دوسرا دعویٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی کا کفیل ہے، مگر پھر بھی روزی حاصل کرنے کا انداز ہمارا عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رزاق یعنی روزی دینے والا تسلیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں سود کا لین دین کرنا پڑ رہا ہے۔ سودی قرضے لے کر کارخانے چلائے جاتے اور عمارتیں بنوائی جاتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق مان لیا تو اب کون سی بات رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملاوٹ والا مال دھوکے کے ساتھ بیچنا پڑ رہا ہے؟ کیوں چوریوں لوٹ ماریوں کا سلسلہ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا مان لیا تو اب حرام ذریعے سے روزی کیوں کمانے کی ہوس ہے؟ تیسرا دعویٰ، دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ یقیناً دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کے باوجود 100 کروڑ افسوس انداز صرف اور صرف دنیا کو بہتر بنانے والا ہے۔ فقط دنیا کی دولت سمیٹنے ہی کی مصروفیت ہے۔ ہر شخص دنیا کے مال ہی کا متوالا نظر آ رہا ہے، اور زندگی کا طرز یہ بتا رہا ہے گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ چوتھا دعویٰ، ایک دن مرنا پڑے گا۔ یہ تسلیم کرنے کے باوجود افسوس، 100 کروڑ افسوس، زندگی کا انداز ایسا ہے گویا کبھی دنیا سے رخصت ہونا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا کہ دعوے کی عملی تصویر تھے، جیسا کہ احیاء العلوم میں بیان کیا گیا کہ ان کی زندگی کا انداز یہی تھا کہ ہر وقت اس طرح سہمے رہتے تھے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو، جس کو آج کل ہم بلیک وارنٹ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان معنوں میں ہر ایک کے لیے بلیک وارنٹ جاری ہو چکا ہے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا۔ ہر جاندار پیدا ہونے سے قبل ہی گویا ہٹ لسٹ پر آ چکا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی اور عمر کا تعین ہو گیا، بلکہ اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی مقرر ہو چکی۔ رحم مادر ماں کے پیٹ میں انسان کا پتلا بنانے کے لیے فرشتہ زمین کے اس حصے سے مٹی اٹھاتا ہے جہاں یہ بندہ عمر گزارنے کے بعد مر کر دفن ہونے والا ہے۔ سنو بندہ اپنے حصے کی روزی کھا کر زندگی گزار کر لوگوں کے کندھوں پر جنازے کے پنجرے میں سوار ہو کر جب جانب قبرستان سدھارتا ہے اس وقت کیا کہتا ہے؟ آئیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام یعنی اس کی بات سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔
جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، یعنی پکارتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا۔ اس چھوڑے ہوئے مال کا نفع ان کے لیے اور اس کا نقصان میرے لیے۔ بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ اے اپنی صحت پر اترانے والو، اپنے ڈیل ڈول کے جسم پر پھولنے والوں، خوب ورزشیں کر کے، باڈی بلڈنگ کر کے، اپنے گوشت کی مچھلیاں دکھا دکھا کر تکبر کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، ان قریب ساری مستی اتر جائے گی۔ ذرا تصور میں کسی جاتے ہوئے جنازے کو دیکھ کر تصور میں اس کی صدا سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یقین مانے ہر جنازہ گویا خاموش مبلغ ہے، اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے، اے میرے پیچھے رہ جانے والوں، جس طرح آج دنیا سے میں جا رہا ہوں، جلد ہی تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ تو یوں جنازہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اے جہاں والوں، میرے پیچھے چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ جس طرح آج اس کا جنازہ اٹھا، آپ کے دادا جان کا اٹھا، آپ کے نانا جان کا اٹھا، اسی طرح آپ کے ابو کا بھی اٹھے گا، جی ہاں امی کا بھی اٹھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے آپ ہی کا اٹھ جائے۔ جو پیدا ہوا بس وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا۔ زندگی میں رہنا کتنا ہے؟ مر کے بھی 100-125 سال، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اخبار میں چھپ جائے گا اگر اتنی عمر ہو گئی تو شاید، تو کھاٹ سے شاید اٹھنا بھی نصیب نہ ہو۔ اس کے بعد نہ جانے کتنا طویل عرصہ قبر میں، اندھیری قبر میں رہنا پڑے گا۔ سینکڑوں ہزاروں سال سے لوگ مرتے چلے آ رہے ہیں، قبر میں اترتے تو ہم نے بہت سو کو دیکھا، واپس نکلتے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ہم بھی عنقریب قبر کی سیڑھی اتر جائیں گے، پھر چڑھ نہیں پائیں گے۔ اور تشویش کی بات یہ ہے کہ عقل سلامت ہوگی اگر ہمیں کسی خوبصورت کوٹھی میں، بنگلے میں بند کر دیا جائے، ساری آسائشیں بھی موجود ہوں، اور مگر اکیلا رکھا جائے، کتنے دن اکیلا گزارے گا؟ جی اکتائے گا، دل گھبرائے گا۔ اور اگر بجلی فیل ہو جائے تو شاید چیخیں مار مار کے روئیں گے، بلکہ بجلی فیل نہ بھی ہو تب بھی اکیلے میں کس کا جی لگے گا؟ تو وسیع و عریض کوٹھی، بنگلہ، ولا ہمیں کاٹ کھائے گا، دیواریں اس کی ہم کو کاٹیں گی، نیند نہیں آئے گی، جی گھبرائے گا۔ تو ذرا سوچئے، جب موت آ جائے گی عقل سلامت ہوگی، دنیا میں جن جن سے محبت تھی سب یاد آئیں گے۔ جو بچہ جتنا زیادہ اچھا لگتا تھا اتنا زیادہ وہ یاد آئے گا، دولت یاد آئے گی، کاروبار یاد آئے گا، کار یاد آئے گی، دکان یاد آئے گی، دوست یاد آئیں گے، گھر کے دیگر افراد یاد آئیں گے، گھر کی آسائشیں یاد آئیں گی، قبر میں سب کچھ یاد آئے گا، عقل سلامت ہوگی۔ یعنی یوں سمجھو کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں اتارے جائیں گے، مگر چونکہ عقل سلامت ہوگی جسم ساکن ہوگا، ٹھہرا ہوا ہوگا۔ تو اس کو یوں سمجھو کہ جیسے جیتے جی پکڑ کر ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہے،
کیسے چیخیں ہم؟ تو اب چیخیں بھی تو ہماری چیخ کو سنے گا نہیں. معاملہ ملتا جلتا ہی ہے کہ وہ قبر میں جب اتارا جا رہا ہے تو یہ سب پتہ ہے کہ لوگ اتار رہے ہیں، گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، مٹیاں ڈال رہے ہیں، سلے رکھ رہے ہیں، یہ سب پتہ چل رہا ہوگا. اب بند کر رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں، سب پتہ ہوگا. یقین مانے بہت 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 تشویش کی بات ہے اگر خدا ناراض ہوا. خدا کی قسم ہم ایک سیکنڈ بھی اکیلے قبر میں اس وقت جیتے جی بند نہیں ہو سکتے. یعنی ہمیں کوئی کہہ دے کہ یا تو تمہاری جتنی بھی دولت ہے چلو پہنے ہوئے کپڑے تمہارے پاس رہنے دیتے ہیں، باقی سب دے دو، ورنہ دوسری صورت میں ہم تمہیں قبر میں گاڑ دیتے ہیں، زندہ گاڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہم اس سے یہ پیکٹ کر لیں گے کہ یہ سارا مال بھی لے لو، آئندہ جتنا رہا جب تک ملے گا وہ بھی تم کو دے دوں گا، مجھے مت گاڑو قبر میں. لیکن مرنے کے بعد قبر میں اتارا جائے گا. تو یہ بتائیے تشویش کی بات ہے یا نہیں؟ پھر بھی غفلت اتنی ہے کہ ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. پھر قبر میں گڑنا، گلنا، سڑنا، پیپ پڑنا، کیڑے پیٹ میں چلنا، نتنوں سے پیپ بہنا، آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہہ جانا، یہ الگ. پھر اگر رب ناراض ہے تو سانپ، بچھو اور مختلف گناہ. کسی سے حسد کیا تھا، یہ حسد، چغلی، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، گالی، دل آزاری، جتنے بھی گناہ ہیں نا ان کی صورتیں کوئی شیر کی طرح ہے، کوئی اژدہے کی طرح ہے، کوئی چیتے کی طرح ہے، کوئی شکاری کتے کی طرح ہے. یعنی طرح طرح کی ان گناہوں کی صورتیں ہیں. یہ گناہ جب بندہ کرتا ہے نا تو یہ جانور جو ہے نا یہ اس کے دل کو کاٹتے ہیں، لیکن اب بھی اس کو محسوس نہیں ہو رہا. اگر توبہ کیے بغیر یہ مر جاتا ہے، ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر یہ قبر میں اتر جاتا ہے، تو اب یہ سارے گناہ، مثلا جھوٹ بولا تھا تو یہ پھاڑ کھانے والے شیر کے روپ میں قبر میں آدم کے گا. غیبت کی تھی تو وہ پھنکارتے ہوئے سانپ کی طرح پہنچے گا. کسی کو تڑی دی تھی دل آزاری کے ساتھ تو وہ ناجائز تڑی سمجھو کہ چیتے کے روپ میں آ جائے گی جس کی پھرتی مشہور ہے. تو کوئی بہت بڑے بلے کی شکل میں، کوئی مگرمچھ کی صورت میں. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جانوروں کی مثالیں دی ہیں، تو میں اب اپنی یاد پر مختلف جانوروں کا عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ خوفناک بھیانک جانوروں کی صورتوں میں یہ گناہ جو ہیں یہ اب قبر میں آئیں گے اور اب یہ حملے کریں گے. ادھر سے نوچ رہا ہے کوئی، ادھر سے نوچ رہا ہے کوئی، ناک کھا رہا ہے کوئی، آنکھ میں پنجے گاڑ رہا ہے کوئی، پیٹ پھاڑ رہا ہے. اب سوچو تو صحیح ہوگا کیا. داڑھی منڈاتا ہے تو داڑھی منڈانے کے لیے کوئی بچھو آ گیا سمجھو، تو وہ کھال کے اندر اگر گھس گیا، ناجائز فیشن کی تو اس کا کوئی مطلب ہے کہ جانور آ گیا تو عجیب و غریب کن کھجورے آ گئے رنگ برنگی، کیا کریں گے؟ بے نمازی کا کیا بنے گا؟ ماہ رمضان کے روزے قضا کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ ماں باپ کو ستانے والوں اور دل دکھانے والوں کا کیا بنے گا؟ اپنے بال بچوں کی ناجائز پرورش کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ اپنی اولاد کو سنتوں بھرے ماحول سے یہ کہہ کر کہ تو ملا بن جائے گا روکنے والوں کا کیا بنے گا؟ دھوکہ دے کر مال کمانے والوں کا کیا بنے گا؟ سود کا لین دین کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ سودی لون لے کر فیکٹری کی بنیادیں رکھنے والوں کا کیا بنے گا؟ سودی لون لے کر بلڈنگیں بنانے والوں کا کیا بنے گا؟ زمینوں پر قبضے، ناجائز قبضے کر کے پلازے بنانے والوں کا کیا بنے گا؟ سوچو تو صحیح، سوچو پھر مانو، یقین مانو. آج شب برات، یہ چھٹکارے کی رات اللہ نے دی ہے،
مہلت دی کہ جیتے جی ایک بار مل گئی ہے، اب اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہلت کو غنیمت جانتے ہوئے آج سچی پکی ہی پکی توبہ کر لینی چاہیے کہ میں باز آیا، اب گناہ نہیں کرتا۔ نمازیں میری چھوٹی، توبہ کرتا ہوں، جتنی نمازیں چھوٹی وہ سب کے سب قضا کروں گا، قضا عمری کروں گا۔ اور اب جان تو جا سکتی ہے، نماز نہیں جا سکتی میری۔ روزے چھوٹے تھے، سب حساب لگا کر قضا عمری روزے رکھوں گا۔ آئندہ روزے جب تک شریعت اجازت نہیں دے گی قضا نہیں ہونے دوں گا۔ زکوٰۃ جتنی چڑھی ہے سب کا حساب لگا کر ادا کروں گا اگر چڑھی ہے، اور آئندہ جب جب فرض ہوا کرے گی ادا کرتا رہوں گا۔ اسی طرح دیگر حقوق العباد بھی ادا کروں گا۔ کسی کا دل دکھایا، کسی کو بھیجا گھورا، کسی کو مارا، کسی کو دھمکی دی، کسی کا مال دبایا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی کے گھر کے آگے اس طرح عمارت بنائی کہ اس کی ہوا روک دی، جس طرح لوگوں کی حق تلفیاں کی سب کو راضی کروں گا، سب سے معافیا مانگوں گا، ہاتھ جوڑوں گا، پیر پکڑوں گا، نہیں مانیں گے۔ ایسوں کا واسطہ اس کو دوں گا جس کو وہ مانتا ہوگا۔ تو کسی طرح بھی مرنے سے پہلے ایسوں کو راضی کر کے دنیا سے جاؤں گا۔ یہ سب طے کرنا ہے کہ آج چھٹکارے گراتے یہ بار بار نہیں ملے گی، ہاں شب برات ہے، تو آج یہ طے کر کے اٹھنا کہ آج سے میں نے نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو، کیا پتا آج ہی مر جاؤں۔ میں آج تک یہود و نصارہ جیسا چہرہ لیے پھرا، داڑھی منڈاتا رہا، مجھے ہوش نہیں تھا کہ جس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھا، ان کی تو پورے بھرے چہرے کی داڑھی مبارک ہے، اور میں دشمنان نے مصطفیٰ جیسے چہرے لیے پھرا اور داڑھی میں نے منڈا دی۔ یہ آج تک میں نے بھول کی، الحمدللہ شب براءت نصیب ہو گئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اب کبھی بھی داڑھی نہیں منڈاؤں گا۔ اب تو گردن کٹے نام مصطفیٰ پر، کل کٹتی ہو تو آج کٹتی ہو تو اب بھی کٹے، مگر میری داڑھی نہ میرے چہرے سے ہٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور اب میں گناہوں بھری زندگی سے باز آیا، نیکیوں بھری زندگی گزاروں گا انشاءاللہ۔ برے دوستوں سے بچ کر اب عاشقان رسول کی صحبت اختیار کروں گا، مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کی کوشش کروں گا، مگر مجھے آتا نہیں ہے، بس تو راضی ہو جا، تو بس کسی طرح مان جا، تجھے منانا نہیں آتا۔ اے رب بے نیاز، مجھے معلوم ہے کہ تجھے میری عبادت کی حاجت نہیں، میری نیکیوں کی تجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر اے اللہ میرے گناہوں نے بھی تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو یا اللہ جس میں تیرا نقصان نہیں وہ عطا کر دے، اور کوئی ایسی شے نہیں جس میں تیرا نقصان ہے ہی نہیں، کوئی ایسی شے۔ تو مولا آج شب براءت دے دیے نا، کرم سے دیے نا، رحمت سے دیے، اور یوں کہوں کہ بغیر مانگے دیے۔ ہم تو ایسے نگونے کے مانگتے بھی نہیں ہیں تجھ سے، یہ تو اتفاق سے ہم بس تیرا کرم ہے، ہمارے لیے اتفاق ہے، مگر تیرا کرم یہ طے تھا کہ اس کو شب براءت دینی ہے، سو دے دی۔ اب اے اللہ اب جب شب براءت دی ہے تو براءت بھی دے دے، چھٹکارا بھی دے دے، براءت کے معنی چھٹکارا۔ تو اے اللہ جب شب براءت دی ہے تو اب قبر کی جو رات آئے گی، شب قبر، اس میں بھی عذاب سے براءت اور چھٹکارا دے دے، سانپوں سے براءت دے دے، قبر کی آگوں سے براءت دے دے۔ اے اللہ جب شب براءت دے ہی دی ہے تو برے خاتمے سے بھی براءت دے دے، اور ایمان پر عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں بصورت شہادت ہمیں موت دے دے۔ اے اللہ آج کی رات تیری رحمت پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا، ہے کوئی روزی میں برکت مانگنے والا، تو اے اللہ تو وہ بھی دے جو ہم مانگ رہے ہیں،
جو نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا کر دے. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو مانگتے مانگتے بھی اکتا جاتے ہیں. یا رب کریم بس دے دے، آج دے کے ٹال دے. یا اللہ جہاں تو نے اپنے بہت سے نیک بندوں کو دیا، تو ہم اگر گناہ گار بھی نواز دیے گئے تو صرف تیرا کرم ہوگا. نیکوں کو ان کی نیکیوں پر ہو سکتا ہے کچھ اعتماد ہو، ہمارے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں، کس پر اعتماد کریں. لیکن تیری ذات وہ ہے جو کسی کا اعتماد نہیں ٹھکراتی. تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہم نے تیری ذات پر بھروسہ کیا ہے. یا اللہ دے دے، زندگی عافیت والی دے دے، خیریت والی دے دے، عبادت والی دے دے. ایک تو یہ دے دے، گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے. ہمارے جو جسمانی مریض ہیں بیچارے، ان کو بھی شفا سے نواز دے. ہم سب کو وہ صحت دے جس سے ہم تیری عبادت کر سکیں، سنتوں بھرے، سنتوں کی تربیت والے مدنی قافلوں میں سفر کر سکیں، دعوت اسلامی کے مدنی کام کر سکیں. ایسی ہمیں صحت دے دے. یا اللہ ہمیں آج دینے والی رات ہے، تنگ دستی سے بھی نجات دے دے. ہم لوگ ہیں ویسے ہی ناشکر ہیں. کوئی تنگ دستی آئے گی تو پھر روئیں گے، غربت ہوگی تو روئیں گے، قرضہ چڑھ گیا تو ظاہر ہے اس میں تو رونا ہی چاہیے کہ دنیا میں قرضہ چھوڑ کے مرنا یہ بھی اچھا نہیں. تو یا اللہ جو بیچارے مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو تنگ دستی سے براءت اور چھٹکارا دے دے. جو بیچارے بے روزگار ہیں ان کو حلال اور آسان روزی دے دے. جن کے گھریلو ناچاکیاں ہیں ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے. رب کریم ہماری قبر کو نور مصطفیٰ کے جلووں سے جگمگا دے، اور ہاں مرنے سے پہلے بھی محبوب کا جلوہ دکھا دے. اور اے اللہ ہماری قبر کو محبوب کے جلووں سے آباد کر دے. اے رب کریم ہم محشر میں اٹھیں تو محبوب کے پیچھے پیچھے ہوں. ہمیں احوال قیامت سے، قیامت کے خوفناک ماحول سے امن دینا، فزع الاکبر سے، بڑی گھبراہٹ سے ہم کو امن نصیب کرنا. الہ العالمین ہمارا حساب مت لینا. حساب تو نے لیا تو ہم شرمندہ ہیں. ہمیں ہے ہی نہیں کچھ، کیا حساب ہے نہیں، بالکل نیل نیل صحیح، نیل بٹا نیل. جب ہے ہی صفر ہم کیا حساب دیں گے؟ ہم تو صرف مطلب رحمت مانگنے والے لوگ ہیں کہ تیری رحمت سے ہی ہماری بخشائش ہوگی. پروردگار ہمیں بے حساب بخش. ہمارے اعمال اگر ترازو میں رکھے گئے نا قیامت کے دن تو ہم مرے. ہے نہیں، نیکیاں گناہوں کا پلڑا ہی ہوگا. باقی نیکیوں کے پلڑے میں ہونا کیا ہے؟ نیکیاں اگر جس کو ہم نیکیاں سمجھ بیٹھے ہیں، اب پتہ نہیں ان کا کیا حال، کہ ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے نا، اب بہت ملاوٹیں ہوتی ہیں ہمارے اعمال میں. یوں ہی جانے دے. یا اللہ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لیں، یوں ہی نکال دیں اور بے حساب نکال دیں. ہم اگر یہ جو ہمارے حاضرین ناظرین جو سن رہے ہیں اس وقت تو شریک ہیں، اگر یہ اتے سے جنت میں چلے گئے بے حساب، تیرا کیا جائے گا؟ تیری جنت میں کون سی کمی آ جانے والی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی یقیناً کمی نہیں آئے گی. تو اے اللہ چونکہ تیرا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ تیرا نقصان ہو سکتا ہے، تو دے دے ڈال دے ہماری جھولی میں اپنی رضا کی خیرات ڈال کر ہمیں بے حساب جنت میں داخل کر دے، اور محبوب کا پڑوس بھی عطا کر دے. اب جب محبوب کا پڑوس مل گیا تو اب مانگنے جیسا رہ کیا گیا؟ پھر تو تیرے محبوب کے جلوے ہوں گے، تیرے دیدار کی خیر ہوگی تیرے کرم سے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی
نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔